السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نماز تہجد کا اہتمام کر رہے ہوں گے روزانہ۔ آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے مصلی بچھا کر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوں گے۔ تہجد کے اندر سجدوں میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہوں گے۔ دیکھیے، اگر آپ نماز تہجد کا ڈیلی اہتمام کرتے ہیں، روزانہ آپ نماز تہجد پڑھنے کا اہتمام کرنے والے ہیں، آپ تہجد کے پابند ہیں، تو یاد رکھنا اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ خوش نصیب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو آپ سے زیادہ حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ بہت خوش نصیب بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ رات کی تنہائی میں اپنے رب کو منانے کے لیے اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جو روزانہ تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے انعامات ملا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی بہترین بشارتیں ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ میں صرف 3 حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا لیں گے کہ جو روزانہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسی کیسی بشارتوں سے نوازا ہے، اور ان کو دنیا اور آخرت کے اندر کیا کیا انعام خصوصی طور پر ملا کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یعنی نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزیں مرحمت فرماتا ہے۔ وہ کیا ہیں 3 چیزیں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلی چیز اس کی عبادتوں کو قبول فرما لیتا ہے۔ دن بھر کی ہماری جتنی بھی عبادتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کر لیتا ہے، چاہے وہ نماز ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، امداد ہو، چاہے کسی کو نصیحت کرنا ہو، چاہے کوئی اچھی بات کہنا ہو، چاہے ہمارا صبر کرنا ہو، مصیبتوں کو جھیلنا ہو، جتنے بھی اچھے کام ہیں، چاہے روزہ رکھنا ہو، کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ سب کو قبول کر لیتا ہے، چاہے نفلی عبادت ہو یا واجبی اور فرض عبادت، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرما لیتا ہے۔ پہلا انعام۔ اور دوسرا جو انعام ہے اس حدیث کے اندر بتلایا، دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ عبادت کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے جو چاہتے ہیں، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ ایک ایک دعا پر اللہ رب العزت قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر التجا کو، ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا انعام۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اور وہ شخص یعنی جو روزانہ تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے قریب ترین بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قریبی بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ کتنی بہترین انعامات ہیں جو اس شخص کو نصیب ہوتے ہیں جو روزانہ تہجد کا اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی بشارتیں ہیں۔ اور دوسری حدیث سنیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ بنا دیتا ہے۔ ایک خاص دروازے سے وہ تہجد گزار داخل ہوں گے۔ تو جنت کے اندر خاص دروازے کا ملنا، وہ بھی جنت کا دروازہ، یہ خود اپنے آپ میں بڑا اعزاز ہے، جو تمام جنتیوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ میرا بھائی، کہ میں ایک خاص دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو رہا ہوں گا۔ اس کی تو ایک الگ ہی شان ہوگی، اس کا تو ایک الگ ہی مرتبہ ہوگا، اس کی تو ایک الگ ہی اس وقت میں شان و شوکت ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے کہ ایک خاص دروازے سے وہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام۔ تیسری حدیث سنیے نبی علیہ السلام کی، جس کے راوی
خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ خود روایت فرماتی ہیں، راویہ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے وقت تہجد پڑھتا ہے اپنے رب کو منانے کے لیے اپنے بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی بچھا کر سجدہ کرتا ہے اور اپنے خالق اور مالک کو پکارتا ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کی جتنی بھی خطائیں ہوتی ہیں، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، سب کو اللہ رب العزت معصیت کے کاموں کو معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ کو درگزر کر دیتا ہے اور ایک ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اس شخص کے لیے روزانہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے، صبر کی توفیق مرحمت فرمائے، شکر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔